رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. فإن اللہ یعلم، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب پہ، تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے، منت مانی جائے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے، نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقیق ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے، میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا۔ اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے، نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کر۔ اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی جو ہے احمد بن حنبل کی رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی۔ لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بھی کوئی وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یات النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی ہو، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم يقدره علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں، اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال میں نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو ایک نظر تبرع کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ کچھ شرطیہ سی بات ہوتی ہے، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے۔
اس کے ضمن میں متعدد احادیث جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، میں نے نوٹ نہیں کیے یہاں پر، آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا، اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے، البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا۔ یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ مہاجنی قسم کی ذہنیت ہے۔ اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی، کیوں مجھ سے مانگا۔ اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور ان کے بعد آتا ہے کہ خام خواہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے، یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو مانگو اس سے۔ اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے، اور مجھے بالکل اس کی جو ہے وہ احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہے کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ در حقیقت اس ذریعے سے بخیل کے بال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے، وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا، وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا، اس میں جو ہے اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی، حقوق العباد معین نہیں تھے، سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا، تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت نہیں ہے، تاہم جو بھی نظر انسان مان لے، چاہے وہ مشروط ہے، خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، ان العہد کان مسئولا، اپنا اس عہد کو پورا کرو، ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی، اس میں اور ذوق پیدا ہو جائے گا، اس کا لقب جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گا۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے، یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں، اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا، اور متعدد احادیث کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے، اس کا ایک ہیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ نے عہد کیا